السلام علیکم دوستو، میں عمر زیگم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ٹی وی بزنس موٹیویشن۔ دوستو، آج جس کتاب کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کا نام ہے ریچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ۔ دوستو، میں اس کتاب کے بارے میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جس نے یہ کتاب پڑھ لی اس نے جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا وہ سونا بن جائے گی۔ ہاں، بلکہ اس کتاب کے پرنسپل پر عمل کرتے ہوئے اس کو پڑھنے کے بعد اگر جس کام میں بھی وہ محنت کرے گا وہ ضرور اس کام میں کامیابی حاصل ہوگی اسے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ کتاب جو پڑھ لے گئے یہ کتاب ہی اسے پیسہ کما کر دے گی، بلکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو پیسہ کمانے میں مدد ضرور ملے گی۔ دوستو، میں نے اس کتاب کو 3 دن میں پڑھا ہے اور میری طرح مجھے یقین ہے کہ جو لوگ بھی اس کتاب کو پڑھیں گے وہ ضرور سوچیں گے کہ کاش یہ کتاب میں پہلے پڑھ لیتا، اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھنے کا مشورہ آپ ضرور دیں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ یہ کتاب ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جس کے 2 باپ تھے، ایک اس کا غریب باپ تھا اور ایک اس کا امیر باپ تھا۔ جو غریب باپ تھا اس کا سکا باپ تھا، امیر باپ جو تھا وہ اس کا سکا باپ نہیں تھا۔ اور دوستو، جو اس کا غریب باپ تھا وہ پی ایچ ڈی تھا، ایک پروفیسر تھا، اور جو اس کا امیر باپ تھا وہ 8ویں فیل تھا۔ دوستو، کامیابی اور دولت پڑھنے سے نہیں ملتی، آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ جو اس کا امیر باپ تھا وہ 8ویں فیل تھا اور جو غریب تھا وہ پی ایچ ڈی تھا۔ اب دوستو، یہ اپنے دونوں باپ کے پاس رہتا تھا۔ اگر غریب باپ کے پاس آتا تو اس کی زندگی کو بھی بڑے قریب سے دیکھتا اور اس کی باتیں بھی سنتا، اور امیر باپ کے پاس جاتا تو اس کی زندگی کو بھی قریب سے دیکھتا اور اس کی باتیں بھی سنتا تھا۔ اب دوستو، اب اس کا غریب باپ اسے کہتا تھا کہ بیٹا تم پڑھ لکھ کر اچھے نمبر لو، ڈگری حاصل کرو گے اور ایک اچھی جاب ڈھونڈنا اور ایک اچھا امپلائی بننا۔ جبکہ اس کا جو امیر باپ تھا وہ کہتا تھا کہ تم پڑھ لکھ کر ایک کمپنی کھولنا تاکہ اس کمپنی سے دوسرے لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع ملے اور آپ ایک کامیاب انسان بنو۔ اب اس کا غریب باپ کہتا تھا بیٹا پیسہ فساد کی جڑ ہے، جبکہ اس کا امیر باپ کہتا تھا کہ پیسہ نہ ہونا فساد کی جڑ ہے۔ اس کا غریب باپ کہتا تھا کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ جو ہے یہ غلط طریقے سے کماتے ہیں، اور اس کا جو امیر باپ تھا وہ کہتا تھا بیٹا یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں اور تہمت جو ہے وہ امیر لوگوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اب اس کا جو امیر باپ تھا وہ اسے کہتا تھا کہ بیٹا جو بھی کام کرنا ہے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو رسک تو لینا پڑے گا، جبکہ اس کا جو غریب باپ تھا وہ کہتا تھا کہ بیٹا اگر کامیاب ہونا ہے تو زندگی میں جہاں پہ پیسے کا معاملہ ہو بڑی احتیاط سے قدم اٹھانا تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اب دوستو، اس نے دونوں کی باتیں سنتا تھا، امیر باپ کی بھی اور غریب باپ کی، اور آخر میں اس نے عمل کیا اپنے امیر باپ کی باتوں پہ اور یہ بھی ایک بلینئر بنا اور کامیاب ترین امیر انسان بنا۔ اب اس کتاب میں کیا یہ بتاتا ہے؟ اس کتاب میں یہ بتاتا ہے کہ امیر اور غریب میں کیا بیسک چیز، کیسے ایک امیر انسان امیر سے امیر بنتا چلا جاتا ہے اور ایک غریب غریب سے غریب بنتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو امیر انسان ہوتے ہیں ان میں اور غریب انسان میں 2 چیزیں ہیں، ایسٹس اور لائبلٹی۔ یہ جو امیر انسان ہوتے ہیں ان کے پاس جو بھی ان کی آمدن ہوتی ہے اس کا آدھا یہ اپنا خرچ کرتے ہیں اور یہ لائبلٹی سے دور رہتے ہیں، اور جو آدھا بچتا ہے اس کو یہ انویسٹ کرتے ہیں۔ وہ انویسٹ مختلف صورت میں ہو سکتی ہے، جیسے کوئی گھر لے لیا اس کو کرائے پہ چڑھا دیا، یہ ایک گاڑی لی جیسے آج کل اوبر اور کریم میں ایک ڈرائیور ہائر کیا اور اس کو ادھر لگا دیا تاکہ ادھر سے بھی آمدن آئے، گھر لے لیا تو وہاں کرائے کی صورت میں آمدن آتی رہے، اور اسی طرح یہ اپنے پیسے کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور یہ امیر سے امیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو غریب ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، ان کی جو آمدن ہوتی ہے یہ ان کی آمدن میں سے جو بچ جاتا ہے اس کو یہ سیونگ میں ڈالتے رہتے ہیں، یہ اس کو سیو کرتے رہتے ہیں۔ بعد میں جب سیو کر کے کو تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا، بجائے انویسٹ کے انہوں نے ایک گاڑی خرید لی۔ اب گاڑی خریدنے سے ان کے اخراجات بڑھ گئے، جس میں پیٹرول کے بھی ہیں، مینٹیننس کے بھی ہیں، اور کبھی کبھار یہ باہر گھومنے بھی جائیں گے، یہ ان کے گاڑی خریدنے کے بعد ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ یا تھوڑا سا پیسہ جب بچا تو ان کے پاس تھوڑی سی بچت ہو گئی
ان کے پاس پیسہ جمع ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے سی لے لیتے ہیں. اب اے سی لینے سے ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں, بجلی کا بل زیادہ آئے گا. اس طرح یہ لیبلٹی ہے, اور یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں اور مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ان کا زیادہ رجحان لیبلٹی کی طرف ہوتا ہے, اور یہ جو امیر انسان ہوتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ رجحان جو ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ کی طرف ہوتا ہے. وہ انویسٹمنٹ چاہے ریل اسٹیٹ میں ہو, بانڈز میں ہو, یا کسی صورت میں بھی لے لیں. دوستو, کامیاب ہونا ہے تو آپ کو یہ اس کتاب میں بھی کہتا ہے کہ یہ اس مڈل کلاس اور پور مین کی طرح آپ کو اس ریٹ ریس سے باہر نکلنا ہوگا کہ صبح اٹھا, کام پہ گیا, کمایا, جو کچھ کمایا اس کو کھا گیا. اب صبح اٹھا, کام پہ گیا, کمایا, کمانے کے بعد جو کچھ بھی اس کی آمدن ہوئی اس کو یہ کھا کے جو اپنے اخراجات ہیں ختم کر کے دوبارہ سے پھر نیل ہو گیا. دوستو, یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے امیر انسان بننا اور کامیاب انسان بننا ہے تو اپنے آپ کو اس ریٹ ریس سے باہر نکالنا ہوگا. اب دوسرا یہ کہتا ہے کہ رسک تو لینا پڑے گا اگر کامیاب ہونا ہے تو. یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی امیر انسان کو نہیں دیکھا جو ناکام نہ ہوا ہو, یا ایسے دولت مند انسان کو نہیں دیکھا جس نے اپنی دولت نہ گنوائی ہو, جو نقصان نہ ہوا ہو اس کو کاروبار میں. یہ کہتا ہے کہ جیت ہمیشہ ہار کے بعد ہی ملتی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے سائیکل چلانا سیکھنی تھی تو میں 10 بار سائیکل سے گر کر زخمی ہوا, پھر جا کے سائیکل چلانی مجھے آئی. یہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا کپل نہیں دیکھا جس کا دل نہ ٹوٹا ہو. میں نے زندگی میں بھی ایسا کوئی کامیاب آدمی نہیں دیکھا جس کی زندگی میں ناکامی اور فیلئر نہ آئے ہو. دوستو, یہ کہتا ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اس فیلئر اور ناکامی کے خوف سے باہر نکلنا ہوگا اور رسک لینا ہوگا. اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں گے, ایک طرح کا طبقہ ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں رہتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں بھی ہے, کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کرنے لگے ہیں تو یہ اوپر سے اگر ان سے مشورہ نہ بھی مانگو نا تو یہ مشورہ دینے آ جاتے ہیں کہ بھائی تم یہ کام کر رہے ہو, اگر یہ کام کامیاب ہوتا تو فلاں نہ کر لیتا, فلاں نے کیا وہ نہ کامیاب ہو جاتا, اگر اس سے طریقے سے آپ امیر بن جاتے تو دوسرے لوگ نہ امیر بن جاتے. یہ ضرور ہی آپ کو کوئی نہ کوئی مشورہ دینے, فضول میں ہی مشورہ دینے آ جاتے ہیں تاکہ آپ ڈی موٹیویٹ ہوں. یہ کہتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو بہرے بن جاؤ, ان لوگوں کی باتوں کو سنی انسنی کر دو, وہی کرو جو آپ کا دل کہتا ہے. آپ جو بھی کام کریں گے, آپ اچھا کریں یا برا کریں, آپ کام کریں یا نہ کریں, لوگوں کی باتیں تو آپ کو سننی پڑیں گی. آپ کام کر رہے ہیں تب بھی یہ باتیں کرتے رہیں گے, آپ کام نہیں کریں گے, گھر بیٹھ جائیں گے, تب بھی یہ آپ پہ باتیں کریں گے. ان کو اپنی باتیں کرتے رہنے دیں اور خود جو آپ کام کر رہے ہیں اس پہ یہ اپنا دھیان دیں اور محنت کریں, اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تیسرا یہ کہتا ہے کہ مائنڈ یور آن بزنس. آپ ایک جاب کر رہے ہیں, یا آپ ایک ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کوئی بھی جاب کر رہے ہیں, یہ کہتا ہے کہ جاب کوئی بری چیز نہیں ہے, آپ کرتے رہیں, لیکن اس جاب کے ساتھ اپنا ایک کوئی نہ کوئی بزنس ضرور اسٹارٹ کریں. اب دیکھو دوستو, زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے میں ایک سٹون کا کام کرتا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ یہ میرا کام کسی وجہ سے بند ہو جاتا ہے تو میرا ایک ایسا کام ہونا چاہیے جس کی وجہ سے میرا ذریعہ آمدن جو ہے وہ آتا رہے, اور میری جو زندگی کے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں ان میں کوئی مشکل نہ آئے. دوستو, یہ کہتا ہے کہ جاب کریں لیکن اس کے ساتھ ایک اپنا بزنس بھی ضرور سٹارٹ کریں, اور اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو دوسروں کی نوکری میں ہی نہ گزار دیں, بلکہ اپنے لیے بھی کچھ کریں تاکہ اس جاب کے بعد علاوہ آپ کا اپنا بھی ایک بزنس ہو. تیسرا اور لاسٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کو فائنینشیل نالج ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی مارکیٹنگ کریں. دوستو, یہ جو کتاب ہے یہ مارکیٹنگ کے بارے میں بہت ہی زبردست کتاب ہے, اور یقین مانیں کہ میں نے اسے 3 دن لگا کے پڑھا ہے. اگر آپ بھی اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پلے اسٹور پہ جائیں, وہاں پہ اس کی PDF میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ کتاب پڑھیں. جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا, یقین مانیں, میں تو جب سے اس کتاب کو پڑھا میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ کتاب میں پہلے پڑھ لیتا. یہ مارکیٹنگ کی ایک بہت زبردست کتاب ہے. آپ ضرور, میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں. اور دوستو, یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو یہ 4 چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں: اکاؤنٹ, انویسٹ, اور انڈرسٹینڈ مارکیٹ, اور لا. ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ محنت کریں,
انشاءاللہ تعالی خدا کی ذات آپ کو کامیابی دے گی اور آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اور یہ کہتا ہے کہ ناکامی سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیشہ جب بھی آپ کی زندگی میں ناکامی ہے تو سمجھو کہ آپ کی کامیابی کی پہلی خوشخبری آ گئی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ناکامی کا بہانہ بنا کے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اس کو ایک سیڑھی بنا کے آگے چلیں اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوستو میں زیادہ ڈیٹیل میں چلا گیا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اس بک کو ضرور پڑھیں۔ یہ میں نے 3 دن میں کمپلیٹ کیا۔ اگر آپ بھی اس کو سلولی طریقے سے بھی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو تقریباً 5-6 دن میں یہ بک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور اپنے دوستوں کو بھی اس بک کا پڑھنے کا ضرور مشورہ دیں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، میرے چینل ایمان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ خدا حافظ۔